نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کروں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا اور ان کے دل کے اندر ذرا بھی مال کی محبت نہیں تھی۔ آئیے ہم اس محبت کا ایک واقعہ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں تھی۔ تو سنیے، ان کا نام خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو معزز سامعین، وہ سمرقند میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا کہ ان کے ساتھ ایک قافلہ چلتا تھا اور ان کے گھوڑوں کو باندھنے کے جو کھونٹے تھے وہ سونے اور چاندی کے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کے دل کے اندر بالکل بھی مال کی محبت نہیں تھی۔ اتنا مال تھا کہ جو جانوروں کو باندھنے والے کھونٹا ہوتا ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے تھے۔ تو معزز سامعین، ایک مرتبہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں تو گھوڑوں کو باندھنے کے لیے سونے کے کھونٹے استعمال ہو رہے ہیں، جانوروں کو باندھنے کے لیے چاندی اور سونے کے جو کھونٹے وہ بنے ہوئے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے اور دور ہی سے ایک فارسی کا مصرع پڑھ کے واپس آ گئے۔ فارسی کا یہ شعر انہوں نے جب پڑھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، یعنی وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ یہ فارسی کا شعر پڑھ کر واپس آ گئے۔ راستے میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، یعنی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ آرام کے لیے ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ غنودگی وہ طاری ہو گئی۔ جب غنودگی طاری ہوئی تو دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسے وقت میں کچھ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ اپنا حق وہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ پھنس گئے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگے، میرا کیا بنے گا؟ اتنے میں انہوں نے خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے پیچھے بڑی تعداد میں ان کے عقیدت مند ہیں۔ جب وہ قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، مولانا کیا ہوا؟ کہنے لگے، جی مجھے تو حساب لینے والے انہوں نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ مجھے تو حساب لینے والوں نے گھیر رکھا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، ان کے حقوق کی ادائیگی کیسے کروں؟ تو معزز سامعین، انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہارے پاس حقوق کی کمی ہے تو ہمارے حساب سے ان کا حق ادا کر دو۔ یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے اور مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے حضرت عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس میں ضرور کچھ راز کی بات ہے، لہٰذا مجھے دوبارہ واپس جانا چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے ان سے ضرور فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ حضرت کے پاس واپس آئے اور آ کر ان سے ملے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر وہ بات ڈال دی جو یہ کہہ کر گئے تھے، فارسی میں شعر پڑھ کر گئے تھے کہ نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو معزز سامعین، حضرت کے دل کے اندر جب یہ بات آئی تو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، مولانا آپ جو بات کہہ کر گئے تھے، مولانا جو آپ بات کہہ کر گئے تھے ذرا وہ تو ہمیں دوبارہ سنا دیجئے۔ عرض کیا، حضرت نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یعنی آگے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو معزز سامعین، حضرت عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اصرار کیا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے وہ سنا دیا، وہ شعر سنایا۔ تو اس پر انہوں نے عرض کیا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، اور پھر اس کے بعد ایک اور مصرع پڑھ کر شعر کو مکمل کیا۔
اگر دارد برائے دوست دارد، اگر یہ دنیا ہو تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو فقیر ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کا حشر قارون کے ساتھ کریں گے، اس لیے ان کے دلوں کی تمنائیں ویسی ہی تھی جیسے قارون کی تھیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو وقت کے بادشاہ ہوں گے اور نرم گدوں کے اوپر پلے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حشر انبیاء اکرام کے غلاموں میں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اس لیے دین اسلام نے کمانے میں بھی احتیاط سکھائی ہے اور اسے خرچ کرنے کے لیے بھی حدود و قیود مقرر کیے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں مال کے ساتھ کس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ مال آتا تھا، یعنی مال غنیمت ملتا تھا، اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں، ان کو مال غنیمت میں سے 12,000 درہم ملے، تو آپ نے اسی وقت اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا مدینے کی بیواؤں اور یتیموں کو بلاؤ اور یہ ساری رقم ان پر خرچ کر دو۔ اس نے ساری رقم جو ہے خرچ کر دی۔ تو محترم سامعین، تھوڑی دیر کے بعد جب افطاری کا وقت قریب ہوا تو خادمہ کہنے لگی، جی مجھے آپ کچھ پیسے دیں تاکہ افطاری کے لیے کچھ چیز لے آؤں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ کے پاس پیسے تو تھے؟ عرض کیا وہ تو ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتی، مجھے تو اپنے لیے کچھ رکھنا یاد ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، 12,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، لیکن اپنی افطاری کے لیے کچھ لینا یاد نہ رہا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سانپوں کا منتر آتا ہے، وہ سانپوں کو پکڑ لیں تو سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا، اس لیے یہ دنیا ان کو نقصان نہ دے سکی۔